کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے اس کمزور سی اور معصوم سی مخلوق پر، کیونکہ یہ اللہ سے اپنا حال بیان کرنے والی ہوتی ہیں۔ میری بہن، تو دل چھوٹا نہ کر، تیرا یہ صبر تجھے بہت آگے لے کے جائے گا، اس دنیا میں نہ صحیح تو آنے والی دنیا میں صحیح۔ کوئی مسئلہ نہیں اگر اس دنیا میں تجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، اس دنیا میں لوگ تیری فیلنگز کی قدر نہیں کر رہے، تجھے یوز کر رہے ہیں، تجھے ویلیوز نہیں دے رہے، تیرا حال نہیں پوچھ رہے، تجھے ٹائم نہیں دے رہے، اٹس اوکے، ایک دنیا اور بھی ہے نا۔ تیرا یہی صبر تجھے کامیاب کروا دے گا وہاں پہ، اور یہ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار انہوں نے ایسا کیا کیا تھا۔ تیرا یہ چھپ چھپ کے آنسو بہانا نا تجھے بہت آگے لے کے جائے گا، بہت کچھ سکھائے گا تمہیں۔ تم اس لیول پہ جاؤ گی کہ آج تو ہر ایرا غیرہ آ کے تجھے بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے نا، کل کو تمہارے اندر ایک ایسا شعور ڈیولپ ہونے والا ہے کہ تم لوگوں کے چہرے پڑھ پاؤ گی۔ آج کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر تمہیں دو میٹھی میٹھی باتوں میں اپنے ساتھ لے جاتا، کل کو اسی معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس معاشرے کو اس کی اوقات دکھانے کے لائق بن جاؤ گی۔ یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ یہ پریشانی، یا اللہ فلاں مسئلہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ڈرنا اور فکر اس دوسرے حصے کی کرنی چاہیے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ان کی پرابلمز کو سالو کر دیتا ہوں تو پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مجھے کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ بیماری، پریشانی، آزمائش کے ہوتے ہوئے بڑے وعدے ارادے کرتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ یہ کر دے، آئندہ کے بعد کچھ نہیں کروں، اللہ اس مسئلے سے نکال دے، آئندہ کے بعد یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں۔ اور جب اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ سالو کر دیتے ہیں، جب وہ دعا قبول کرتے ہیں، پھر سے اپنی پرانی زندگیوں میں ہم چلے جاتے ہیں، پھر سے اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر سے دنیا کو سمیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سے سوچیں نا تو واقعی یہ ایک بہت اسٹرینج سچویشن ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یار۔ اور یہ لوگ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے، سر پر کفن باندھ کے ان کو بچائیں گے، یہ فلسطین کو بچانے جائیں گے، ان کو بچانا پڑ جائے گا۔ فلسطینیوں کو نا شیر چاہیے، ٹھنڈے کلیجوں والے لوگ نہیں چاہیے، جیتے جاگتے مرے ہوئے جسم نہیں چاہیے، تعداد نہیں چاہیے، ان کو کوالٹیز چاہیے، وہ کوالٹیاں کہ جو ہم نے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دی۔ ایمانی نور چاہیے ان کو، وہ ایمانی نور کہ جو انسان کو میدان جنگ میں کھڑا رکھتا ہے جب تک اس کی آخری سانس اس کے جسم میں باقی رہتی ہے۔ کہاں ہے آپ کے دل میں ایمانی نور؟ ہمارے سینوں سے تو وہ نکل چکا، کس وجہ سے؟ بیبی شونا کے چکروں میں، آئی مس یو، آئی لو یو کے چکروں میں، حرام کاموں میں انوالو ہونے کی وجہ سے۔ ہم جیسے نوجوان فلسطین جا کے نا فلسطینیوں کا بازو نہیں بن سکتے، بلکہ ان کے بوجھ میں اضافہ ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم نے وہاں جا کے بھی ان کی لڑکیوں کو تاڑنا ہے، بھلے ہم یہاں سے جتنے بھی دعوے کر لیں، ہمیں ہماری اصلیت بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا، اسی لیے سارے راستے بند ہیں، اسی لیے ہم پر ایک ایسے حکمران مسلط کیے گئے ہیں جو بے حس ہے، جن کے دل سخت ہے، جن کے دلوں کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے ہی نہیں۔ ان کے جسم کو اگر ایک چوٹ لگ جائے، اس درد کی داستانیں یہ لوگوں کو سنائیں گے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ان کے گھروں میں آ گیا نا تو یہ پورے ملک کو سر پہ اٹھا لیں گے، لیکن فلسطین کے مسئلے کو مسئلے کی نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں۔ روز ہوتا ہے، روز لوگ مرتے ہیں، اگر وہاں بھی مر رہے ہیں تو مرنے دو، کوئی نئی بات تھوڑی نا۔ جن کے دلوں میں اللہ ہوتا ہے نا وہی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھاتے ہیں، جن کے دلوں میں دنیا ہوتی ہے نا ان کی ساری سٹریٹجیز صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایمانی نور کو بچا کے رکھا تھا اس دن کے لیے، اور وہ ایمانی نور آج ان کو ثابت قدم رکھ رہا ہے، جبکہ ہم نے چند گناہوں کی وجہ سے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے، تھوڑے سے مزے کی وجہ سے اپنے دلوں سے ایمانی نور نکال دیا ہوا ہے۔ وہ موت کو گلے سے لگا کر ڈریں گے نہیں، اور میں اور آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں اور غفلتوں کی وجہ سے اگر موت کو تصور کرنے بھی بیٹھے نا تو ہماری روح کام جائے گی۔ کبھی رات کی تنہائیوں میں جب تم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ لوگوں نے ہرٹ کر دیا، میں بہت اچھا ہوں لیکن لوگ اچھے نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، کبھی نہ چاہتے ہوئے مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہو کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، اے وہ ذات جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اے وہ ذات جو سب کی سنتا ہے، اے وہ ذات جو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، اے وہ ذات کہ جسے جب کوئی جہاں سے جیسے بھی پکارتا ہے وہ اسے لبیک کہتا ہے، اے وہ ذات جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو عیب سے پاک ہے، جو برائی سے پاک ہے، جو بے وفائی سے پاک ہے، اے وہ ذات جو مجھے سمجھتا ہے، اے وہ ذات کہ جس کے سامنے جب کوئی خالی ہاتھ یا خالی دامن لے کر آتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اے وہ ذات کہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں
اپنی مجبوریاں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر، اپنے گناہ لے کر، لیکن بدلے میں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سمجھایا نہیں تھا تمہیں میں نے؟ نہیں 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 نہیں، بلکہ ان لوگوں کے حالات ہی بدل دیتا ہے، گناہگاروں کو معاف کر کے بھیجتا ہے واپس، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے حالات بدل کر واپس بھیجتا ہے، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا بس صرف دیتا ہی رہتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہے۔ ٹرائی تو کرو، پکارو تو صحیح محبت سے، اپنی اناؤں کو قربان تو کر کے دیکھو اللہ کے سامنے، پھر دیکھو اللہ تمہیں گندگی سے نکال کر پاک صاف زندگی کی طرف لے کر جائے گا، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں کے سفر کروائے گا۔ ایک دفعہ بھروسہ کرو اپنے رب پر، ایک دفعہ اپنے رب کے لیے اپنے گناہوں کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اللہ رب العزت تمہاری اس چھوٹی سی ایفرٹ کے بدلے تمہارے لیے لاکھوں دروازے کھولے گا، خوشیوں کے، راحتوں کے، اور تمہارا کھویا ہوا سکون تمہیں واپس دے دے گا، تمہارا کمفرٹ زون بحال ہو جائے گا۔ دیر مت کرو، آؤ اس رب کے پاس جس میں محبت ہی محبت ہے، جڑ جاؤ اپنے اس رب سے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، تمہاری ہر فیلنگز کی قدر کرتا ہے۔ رب ہو کر محبت کا ہاتھ بڑھائے، اور تم ایک بندہ ہو کر، ایک غلام ہو کر نخرے دکھاؤ۔ میری جان یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اپنی اصلاح کر لو، توبہ سے اس کی شروعات کرو، عبادات میں اپنی جان لگا دو، ہر غلطی، ہر گناہ، ہر کوتاہی کے بعد پھر سے پکار لینا اس کو، آ جائے گا تمہاری مدد کے لیے۔ جہاں تم ڈاؤن فیل کرو، جہاں خود کو تم گرا ہوا محسوس کرو، پکار لینا اپنے رب کو، پھر سے اٹھا لے گا تمہیں، تمہاری ہمت اور تمہاری پاور پھر سے ڈیولپ کر دے گا۔ وہ تو بیزار نہیں ہوتا، وہ تو نہیں تھکتا، وہ تو تنگ نہیں ہوتا، تم تنگ ہوتے ہو، وہ پیچھے نہیں ہوتا، میں اور تم پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ سمجھانے والے اور کتنا سمجھائے ہمیں، اللہ کی رحمت اور کتنے موقع دے ہمیں۔ اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کچھ اچھے فیصلے کریں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ لو یو آل۔ تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے، کرنے دو، کرنے دو۔ اللہ سمجھ رہا ہے، اللہ اور تمہارے پیپرز کلیئر ہے، اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے، ان کو بھی پتھر مارے، ان کو بھی دھکے مارے، ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی، لڑکی کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے لڑکے سے بات کرتے ہوئے، اور لڑکے کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے لڑکی کو مصروف رکھتے ہوئے۔ جو میسج پڑھ کے تم لوگ ہنس رہے ہوتے ہو نا، اپنے دانت نکال رہے ہوتے ہو، انہی میسیجز اور انہی باتوں کی وجہ سے پیچھے سے فرشتے تم لوگوں پر لعنتیں برسا رہے ہوتے ہیں۔ میری بہن، جب کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر تم اپنا جسم کسی کو دینے کے لیے یا دکھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہو نا، تو اسی لمحے تمہاری روح اللہ کے عذاب کا سوچ کر، اللہ کی ذات کا سوچ کر اندر سے تڑپ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو شاید اپنی روح کی تڑپ فیل نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائی، جب تو کسی کو کنونس کر رہا ہوتا ہے نا اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے، جب تو ان کوششوں میں ہوتا ہے نا کہ میری شیطانی باتوں میں کوئی لڑکی پھنس جائے تاکہ وہ میرے پاس آئے یا میں اس کے پاس جا کے اپنے نفس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کروں، تیرا یہ ضمیر تجھے 70 آوازیں دیتا ہے کہ خدا کا واسطہ ایسا ظلم نہ کرنا، جس سے تجھے تھوڑا سا مزہ ملے گا لیکن تیری روحانیت تباہ ہو جائے گی۔ اور ہم ایسے نشوں میں ہوتے ہیں، دنیا کی لذتوں اور مزوں نے ایسے ہم کو گھیرا ہوتا ہے کہ نہ ہم ضمیر کی سنتے ہیں، نہ ہم اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اور نہ ہم اللہ کی آیتوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ جیسے پاگلوں کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی، ویسے ہی ہم اپنے آپ کو پاگل ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ او بھائی، مر جانا ہے یار، کتنی زندگی ہوگی تیری اور کتنی زندگی ہوگی میری، کتنی بغاوتیں کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ کتنی خواہشیں پوری کر لیں گے۔ آج اگر خود نہ رکے ان گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، تو کل کو موت نے آ کر ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ ہر چیز سے کاٹ دینا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہن، خدا کا واسطہ ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اب اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنی آخرت کی بربادی میں نہ استعمال کرو۔ بہن ہو نا میری تو اپنے بھائی کی بات نہیں مانو گی، بھائی ہو نا میرے، اگر میں تمہارا اچھا سوچ رہا ہوں، بھلا سوچ رہا ہوں، تو تم اپنے دشمن تھوڑی نہ ہو، ٹھیک کرو گے نا خود کو، نکالو گے نا خود کو ان الجھنوں سے، ان گمراہیوں اور بے حیائیوں اور گناہوں سے۔ میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہو، بس یہ اللہ کی باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں کنیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس دنیا میں ہماری ملاقات ہو نہ ہو، لیکن میں آپ سب سے آخرت میں ملاقات کا خواہش مند ہوں۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بلائے نا اور آپ سے پوچھے کہ بندے کیا کر کے آئے میرے لیے، کیا چھوڑ کر آئے میرے لیے، تو آپ کے پاس ایک جواب ضرور ہو کہ اللہ، دنیا میں ہر طرف بے حیائی تھی، گناہ بہت آسان ہو چکے تھے، جو جتنا بے حیائی اور گناہ کرتا جاتا یہ دنیا اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کرتی چلی جاتی، لیکن میں نے ایسے دور میں تیرے دین کو سیکھنے کی، تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رکھی تھی۔ پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے، وہ گناہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اگر آپ واقعی میں اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 چیزوں کو، 5 سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا۔ یعنی جو فرسٹ سٹیپ ہے آپ کو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو فالو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اور جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس ہوتا رہتا ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ جو گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اس کو میں نے چھوڑنا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزارنے آیا ہوں، نہ کہ اپنے گناہوں سے اپنی دنیا کی اور آخرت کی زندگی برباد کرنے آیا ہوں۔ پہلے تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ چیزیں میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، اس لیے اس گناہ کو چھوڑنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ سٹیپ ہے، جو گناہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ اور نقصان دونوں آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اکثر اوقات ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے جڑے فائدے تو نظر آتے ہیں، لذت تو نظر آتی ہے، لیکن اس سے جڑا وہ نقصان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جو بعد میں ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا دوست مانتا ہے، اسی لیے بتاتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے دھوکوں میں آ کر اللہ کو اپنا دوست نہیں بنا پاتے، دنیا پہ بھروسے کے چکروں میں اللہ کی ضرورت کو فیل نہیں کرتے، اسے اپنا مددگار نہیں سمجھتے، الجھ جاتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیا کریں، کون سے فیصلے کریں، بس چپ چاپ کر کے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نہ جانے ہماری زندگیوں میں وہ وقت کب آئے گا جب ہم یہ سچے دل سے فیصلہ کریں گے کہ یار اللہ کے بغیر دن نہیں لگ رہا، نہیں گزاری جا رہی اس کے بغیر یہ زندگی، ضرورت پڑ رہی ہے اس کی۔ واللہ کتنے لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ بندے زندگی دی تھی کیسے گزاری، جوانی دی تھی کیسے گزاری، کیا کرتے رہے دنیا میں، تو میری ندامت اتنی گہری ہو کہ اس ندامت میں چپ چاپ اللہ کے سامنے بس کھڑا رہوں اور دل میں یہ یقین ہو کہ بس تو جانتا ہے سب کچھ، اب تو رب ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو، دیکھا تو ہوا آپ نے سب کچھ، جو کیا، کیوں کیا، جو کروایا گیا، اور آپ کے آنسو نکل آئے اس ندامت میں، لیکن ہم نے آپ کو غفلت سے بچائے۔ بس یہ نہ ہو کہ خدا کے بندو یہ عشق مشوقیوں سے نکل آؤ، یہ لو شب کے چکروں سے نکلو، اپنے ٹائم کو ضائع مت کرے، آلریڈی بہت ٹائم ضائع ہو چکا ہے اور کتنا کرو گے یار، کب تک لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اپنی زندگیوں کو، اپنی سکلز کو ضائع کرتے رہو گے؟ یہ لو یو مس یو کے چکروں میں خدا کے بندو زندگی کی حقیقتوں سے تم لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ ایک انسان تمہارے لیے اتنا ضروری کیسے ہو جاتا ہے کہ اس کی خاطر اللہ رب العزت کو بلا دیا جائے، اس کی خاطر آخرت کا سودا کر لیا جائے، اس کی خاطر نمازوں کو سکپ کر دیا جائے، وہ وقت جو اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا وہ سارا وقت لا کر اسے دے دیا جائے فری میں، بدلے میں پھر جو تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جب تم لوگوں کی سو کال محبتوں کو پیک کر کے دوبارہ تم لوگوں کے منہ پہ تماچے کی صورت میں مارا جاتا ہے نا، اور وہی لوگ تمہیں یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ تمہارے فیصلے غلط تھے، ہم تیری محبتوں کے قابل نہیں تھے۔ کس جاہل نے کہا تھا کہ ہم سے محبتیں کرو؟ پھر کسی کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، کسی کو موت پڑی ہوتی ہے، کسی کو بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں، سارے سائنٹسٹ، سارے ڈاکٹرز، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اللہ کے ایک امر کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کسی کے کندھے پہ 3 سٹار دیکھے اور اس سے تمہارا تعلق واسطہ بنا تو آپ بھلے بیکار پرزے ہو، لیکن اس کے تعلق کو سامنے رکھ کر تم بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہو، جی میرا فلانے سے تعلق ہے، میرا فلانے سے تعلق ہے، یہ بچا لے گا، یہ کر لے گا، یہ وہ کر لے گا، امیدیں، خواہشیں، اوور تھنکنگ جوڑ لیتے ہو، اور وہ اللہ جو کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی ایس ایچ او بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پیدا ہوتا ہے اور میری مرضی کے بغیر نہ کوئی مرتا ہے۔
ارادہ کرو کہ خود کو بدل کے رکھوں گا، جان جاتی ہے جانے دو، جسم تھکتا ہے ٹوٹتا ہے، آئی ڈونٹ ڈیم کیئر، اللہ کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں بھائی، دنیا کے لیے بھی بڑی بات دوڑ کی ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، اب باری ہے اللہ کے لیے کچھ کرنے کی، مجھے کسی قسم کی کوئی ڈی موٹیویشن نہیں چاہیے، میں نے اب اللہ کی طرف اپنا رخ سیدھا کر رہا ہوں، اور اس کوشش میں جان چلی جائے نا، جانے دو، شہید کہلاؤ گے اللہ کے بندو، کل کو جب اللہ دوسری زندگی دے گا تو یہ فخر سے کہہ سکو گے اللہ گناہوں سے لڑتے لڑتے مرو، اللہ نفس سے فائٹ کرتے کرتے مرو، اللہ تیرے حکموں پر دل آ نہیں رہا تھا اور میں نے اس کو کھینچ کے لایا ہے، اسے ہارٹ اٹیک آ گیا، آئے گا نہیں ڈونٹ وری، لیکن بتا رہا ہوں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے آپ میں یار، مسلمان ہو اللہ کے بندو، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے آپ پر، قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے، اللہ سختی سے ان سے حساب کتاب کرے گا، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، جن کی وجہ سے لوگوں کی دنیا اور آخرت بگڑی، یہاں اگر وہ پکڑے نہیں گئے، یہاں اگر ان سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچے نہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے، مر کے تو دیکھو ذرا ایک دفعہ، واللہ اتنی سخت پکڑ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، تمہاری چیخیں 7ویں آسمان تک جائیں گی، فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری مرضی کے فیصلے چلیں گے، میں جس پہ چاہے ظلم کر دوں، مجھ سے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا، جیسے ہی اللہ کے عذاب نے اس کو گھیرا، ساری عقل ٹھکانے آ گئی، جھک گیا اللہ کے سامنے، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں سدھر گیا، میں لے آیا ایمان آپ پر، موقع دے دے، کوئی موقع نہیں ملا۔ ایسے ہی آج اگر اس دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے، کسی کا ایمان خطرے میں، واللہ ایسے ظالموں کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے۔ اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں، نیک اعمال کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ۔ لڑکی کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے لڑکے سے بات کرتے ہوئے، اور لڑکے کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے لڑکی کو مصروف رکھتے ہوئے۔ جو میسج پڑھ کے تم لوگ ہنس رہے ہوتے ہو نا، اپنے دانت نکال رہے ہوتے ہو، انہی میسیجز اور انہی باتوں کی وجہ سے پیچھے سے فرشتے تم لوگوں پر لعنتیں برسا رہے ہوتے ہیں۔ میری بہن، جب کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر تم اپنا جسم کسی کو دینے کے لیے یا دکھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہو نا، تو اسی لمحے تمہاری روح اللہ کے عذاب کا سوچ کر، اللہ کی ذات کا سوچ کر اندر سے تڑپ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو شاید اپنی روح کی تڑپ فیل نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائی، جب تو کسی کو کنونس کر رہا ہوتا ہے نا اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے، جب تو ان کوششوں میں ہوتا ہے نا کہ میری شیطانی باتوں میں کوئی لڑکی پھنس جائے تاکہ وہ میرے پاس آئے یا میں اس کے پاس جا کے اپنے نفس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کروں، تیرا یہ ضمیر تجھے 70 آوازیں دیتا ہے کہ خدا کا واسطہ ایسا ظلم نہ کرنا، جس سے تجھے تھوڑا سا مزہ ملے گا لیکن تیری روحانیت تباہ ہو جائے گی۔ اور ہم ایسے نشوں میں ہوتے ہیں، دنیا کی لذتوں اور مزوں نے ایسے ہم کو گھیرا ہوتا ہے کہ نہ ہم ضمیر کی سنتے ہیں، نہ ہم اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اور نہ ہم اللہ کی آیتوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ جیسے پاگلوں کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی، ویسے ہی ہم اپنے آپ کو پاگل ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ او بھائی، مر جانا ہے یار، کتنی زندگی ہوگی تیری اور کتنی زندگی ہوگی میری، کتنی بغاوتیں کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ کتنی خواہشیں پوری کر لیں گے۔ آج اگر خود نہ رکے ان گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، تو کل کو موت نے آ کر ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ ہر چیز سے کاٹ دینا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہن، خدا کا واسطہ ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اب اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنی آخرت کی بربادی میں نہ استعمال کرو، یا اپنے آپ کو اتنا کمزور مت سمجھو کہ اللہ کی جو چھوٹی چھوٹی حفاظتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں وہ بھی ہم سے نہ ہو پائے ٹھیک سے، ڈھنگ سے، اور بوجھ لگنے لگے ہمیں۔ کوشش کرو گے؟ بس یہی چاہتا ہوں۔ ایک موبائل فون کی وجہ سے تم عبادتوں کو کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، ایک موبائل فون کی وجہ سے تم نے 1000 لوگوں کو پہچانا، 1000 لوگوں کو دیکھا، لیکن دوسری جانب ایک اکیلا رب تجھ سے روزانہ اگنور ہوا۔ اس موبائل کی وجہ سے تیرا کیریئر خراب، اس موبائل کی وجہ سے تیری آخرت خراب، اس موبائل کی وجہ سے تیرا اور اللہ کا تعلق خراب، اور سٹل تو اسے دل سے لگائے بیٹھا ہے، سٹل تو اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو یاد رکھ، پھر ایک دن ایسے ہی ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوگا، کسی کا ناچ گانا دیکھ رہا ہوگا، کسی کو کمنٹ کر رہے ہوگے، کسی کے جوک پہ ہنس رہے ہوگے، اور اوپر آسمان کے دروازے تیرے لیے کھل چکے ہوں گے۔ وہاں سے دیکھے گا تو اپنی آنکھوں سے کہ فرشتے تجھے لے جانے آ رہے۔ اللہ کے بندو، پیار سے باتیں تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، زندگیاں برباد ہو رہی ہے تم لوگوں کی، اور سٹل ہنس رہے ہو۔ سارا دن گزر جاتا ہے، قرآن نہیں اٹھاتے ہم، سارا دن گزر جاتا ہے، ایک وقت کی نماز پراپر طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اصل ایمان بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس گناہ کرنے کا موقع ہے، آپ کے پاس اپنی خواہش، اپنی لذت کو پورا کرنے کا موقع ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ کا ڈر گناہوں کے قریب جانے سے روک دیتا ہے، اب اللہ کے لیے گناہوں سے پیچھے ہو جاتے ہو۔ تو یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ خود ایسے انسان سے، ایسے لڑکے سے، ایسی لڑکی سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وہ تعلق
جو بہت کمزور ہو چکے ہیں ہماری زندگیوں میں، اس تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم لوگوں کے لیے اپنی جان دے دیتے دنیا کے چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے، اپنی قیمتی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اللہ کی جان مال تو دور، اس کے وہ احکامات جو ایک فقیر فقیری میں کر سکتا ہے، غریب غربت میں کر سکتا ہے، امیر امیری میں کر سکتا ہے، بیمار بیماری میں پورے کر سکتا ہے، وہ حکم بھی ہم پورے نہیں کر رہے، تو ہم کیا کر رہے؟ کیا اللہ نے ہمیں یہ 60-70 سال کی زندگی ناچنے کے لیے دی تھی؟ اپنی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔